الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام ایک ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی چند منتخب آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ البتہ آج جو تلاوت کی گئی ہے یہ 27ویں پارے میں سے لی گئی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت کی گئی۔ آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 9 کا جو مفہوم ہے وہ ہے پوری کائنات میں عدل ہے تو تم بھی عدل کرو۔ ارشاد ہوا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اسے اور رکھ دی ترازو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم زیادتی نہ کرو ترازو میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور قائم کرو تول کو عدل کے ساتھ اور کمی نہ کرو ترازو میں۔ یہاں تک تو ترجمہ تھا، آئیے اب تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی حرکت بڑے توازن کے ساتھ ان کے خاص مدار میں طے کر دی ہے۔ ستارے اور درخت اسی کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق کام کرتے ہیں، گویا کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شرک، کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ دراصل کائنات کے پورے نظام سے برسر پیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کو بلند کیا ہے اور اس میں موجود تمام مخلوقات ایک کامل توازن کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ کائنات میں قائم کیا گیا توازن اور عدل ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے جملہ معاملات میں عدل اور توازن کا پہلو قائم رکھیں اور عدم توازن یا انتہائی پسندی سے اجتناب کریں۔ مولانا مودودی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، تم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے اور جن حقداروں کے حق تمہارے ہاتھ میں دیے گئے ہیں اگر تم ان کے حق مارو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم آفس میں ہوتے ہیں اور باس کو اختیار دیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ گھر میں بھی جب ہم ہوتے ہیں تو جو گھر میں بڑا ہوتا ہے اس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، تو اس پہلو کو یہاں پہ ذرا رکھ کے دیکھیے۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے، اور یہاں پہ ایک سلسلہ آتا ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور ان کے سامنے اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو یہاں پہ بھی بات کو رکھا جا سکتا ہے۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے اور جن حقداروں کے حقوق تمہارے ہاتھ میں دیے گئے ہیں اگر تم ان کے حق مارو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ اس کائنات کی فطرت ظلم و بے انصافی اور حق
ماری کو قبول نہیں کرتی۔ یہاں ایک بڑا ظلم تو درکنار، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خریدار کے حصے کی 1 تولہ بھر چیز بھی مار لیتا ہے تو میزان عالم میں خلل برپا کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، بڑی غور کرنے والی باتیں ہیں یہ ساری، کہ آپ کے ہاتھ میں اگر عدل دے دیا جائے، جیسا کہ ہمارے کورٹ میں ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں عدل کا سلسلہ ہوتا ہے، اب ان کے اوپر ہے کہ وہ عدل کس طرح سے کرتے ہیں۔ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں عدل کرتے ہیں؟ گھر میں اگر ہم بڑے ہیں تو کیا ہم قرآن و سنت کی روشنی میں گھر والوں کے لیے عدل کرتے ہیں؟ آفس میں اگر ہم بڑے ہیں تو کیا ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ کیا عدل کرتے ہیں؟ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے تمام کسٹمرز کے ساتھ عدل کرتے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی بہت زیادہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے تمام رشتہ داروں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے اہل محلہ قریب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔